آنے والی قیامت کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقیناً آنے والی قیامت کیا ہے۔ سمود اور عاد نے بھی اسے ہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ سو جو سمود تھے انہیں ہیبت ناک چنگاڑ سے ہلاک کر دیا گیا، اور رہے عاد وہ بھی یک ٹھنڈی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، جو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ استغفر اللہ۔ اور اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ اس طرح وہاں پڑے تھے، وہاں ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ تو اب کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ اس کے علاوہ فرعون، اس سے پہلے کے لوگ اور الٹائی گئی بستیوں والے بھی اسی گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی تھی تو اللہ نے انہیں سخت پکڑ لیا۔ اس کے برعکس جب طوفان نوح کا پانی حد سے بڑھ گیا تھا تو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کروا دیا تھا تاکہ ہم اس واقعے کو سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، پھر جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پس اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ پس اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور اس کے کناروں پر فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور اس دن 8 فرشتے عرش الہی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور تمہاری کوئی بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے گی، ہر بات ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس دن تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رہے گی۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا لوگو پڑھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ضرور ہوگا، سو اب وہ عیش والی زندگی گزارے گا عالیشان جنتوں میں۔ الحمدللہ۔ جس کے پھلوں کے گچھے چکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی اچھے مال کیے تو آج بدلہ بھی تمہیں جنت کی صورت میں اچھا ملے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوف سے پکار اٹھے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، مجھے تو امید نہ تھی کہ میرا حساب بھی ہوگا، کاش کہ میری وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔
میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور گردن میں توق ڈال دو۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو اور پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اسے اللہ کی عظمت اور طاقت کا یقین ہی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست اور ہمدرد نہیں، اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کو ملے گا سوائے پیپ کے، استغفر اللہ، جسے اور کوئی نہیں کھائے گا سوائے خطا کاروں کے۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک بزرگ ہستی کا لایا ہوا کلام ہے، ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر افسوس تم لوگ کم ہی یقین کرتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی جادوگر کا قول ہے، مگر افسوس تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ یہ قرآن تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور اگر یہ رسول خود سے کوئی بات گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دہنا بازو پکڑ لیتے اور پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے تو کیا تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا ہوتا؟ پس بے شک یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہاں البتہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا قرآن کا جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور یہ بات بالکل یقینی ہے، اور یہ بات